ایک جو نیگیٹو کونوٹیشن اٹیچڈ ہے. بہت اچھا کوشچن. اور یہ میرے, اور سچی بات ہے کہ میں بھی بہت ہیزیٹنٹ تھی. آپ مجھے لوگوں نے, میری دوستوں نے کھینچ کے مجھے کیا ہے کہ تم جاؤ, تم کراؤ. میں نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے بھی یہ, لیکن میں نے اسٹارٹڈ میٹنگ یو, میں نے جتنا ریسرچ کی تو مجھے تھوڑی سی چیزوں پہ کلیئرٹی آنا شروع ہوئی. تو اس لیے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں, جو ہم سب کو یہ جنرل امپریشن ہے کہ ایستھیٹکس آرٹیفیشل ہے, یہ آپ کی اسکن کو آرٹیفیشلی وہ چیز کرتا ہے, غلط ہے, نہیں کرانا چاہیے, وہ کیا بولیں گے؟ یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے اور بہت اچھا کویشچن اس لیے ہے کہ آپ ایجنگ ایک بہت خوبصورت عمل ہے نا, وہ آپ کو مینٹلی تو آپ کو اوبویسلی زیادہ بہتر کرتا ہے, وزڈم دیتا ہے, لیکن آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں. بالکل, میں آپ کی باڈی وائز بات کر رہی ہوں, میں آپ کی اسکن کی ایجنگ کی بات کر رہی ہوں. آپ اس کو روک نہیں سکتے. سرجری سے بھی آپ اس کو روک نہیں سکتے. سرجری ایک بہت ہی آگے والی اسٹیج, ایکسٹریم وہ ہے. جو ایستھیٹک کے پروسیجرز ہیں ان سے اس ڈیکیئنگ کو ہم ہر دن آگے تو جا رہے ہیں نا, وی آر ناٹ گیٹنگ ینگر, اس کو آپ ڈیلے کر سکتے ہیں. یہ بہت ہی تھن لائن ہے جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. آپ اس کو اسٹاپ نہیں کر سکتے, سوال ہی نہیں ہوتا. آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں. اس ڈیلے کرنا پاکستانی عورت کو کیوں امپورٹنٹ ہے یہ میں بتاتی ہوں. کیونکہ ہمارے ہاں جو عورت کی زندگی ہے, اس کے جو برڈنز ہیں, جو اس کے پریشرز ہیں یا اس کی رسپانسبلٹیز ہیں, وہ کسی بھی, اور جس طرح سے جو سوشل سیٹ اپ ہمارا ہے, جس طرح سے ہم کام کرتے ہیں, ہمارے ہاں کی عورت بہت جلدی ایج کرتی ہے بنسبت کچھ اور کلچرز کے, کیونکہ ہمارے یہاں نارمز, چیزیں ایسی ہیں. اور ہمارے ہاں یہ ہمیں وراثت میں ملا ہے کہ ہم جس طرح سے پریشر, جس طرح کی ہماری سوچیں, ہم کچھ بھی کر لیں, عورت کی سوچ چیز چینج کرنا اور اس پورے سیٹ اپ کو چینج کرنا, وہ جب ہوگا تو ہوگا. لیکن ہمارے یہاں اس لیے عورت بہت جلدی ایج کرتی ہے, اینڈ ایٹ اے سرٹن پوائنٹ ویئر اس کو یہ لگتا ہے کہ یار میں سب کے لیے سب کر رہی ہوں, میں کدھر گئی ہوں, میں جو تھی جو, اور پھر وہ اور ڈپریشن میں جاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ ڈپریشن کا علاج ہے, ہرگز بھی نہیں. میں ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں یہ نہیں کہہ سکتی, ڈپریشن تو آپ مختلف طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں, مگر آپ کا بہتر لگنا, آپ کو آپ فیل کرنا اور لوگوں کا آپ کی تعریف کرنا, آپ کے سیلف کانفیڈنس کے لیے, اپنے بوسٹ اپ کے لیے, یہ ایک بہت بڑا انجیکشن ہے, بہت بڑا ڈوز ہے یہ, جو آپ کو ملنی چاہیے. میں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ آپ کہیں جاتے ہیں اور آپ اچھے لگ رہے ہیں اور آپ نے میری تعریف کر دی, یا آپ کے ساتھ آپ کی جو ٹیم آئی ہے اس نے تعریف کر دی, مجھے اچھا لگے گا, مجھے اپنی تعریف سننا کبھی برا نہیں لگ سکتا. صحیح بات ہے. سو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جہاں دوسروں کا خیال رکھتے ہیں, اچھی ماں بننا, اچھی بیوی بننا, اچھا دوست بننا, اچھا انسان بننا, ان سب کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ آپ خود بھی اچھے لگ رہے ہوں گے تو آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے. اور اسی سے میں بتاؤں گی, میں ڈیٹیل نہیں شیئر کرنا چاہتی, بٹ آئی آسکڈ ہر سم تھنگ, شی سیڈ وائی ناٹ, تم اندر سے اگر کانفیڈنٹ فیل کرو گی تو وہ تمہاری ریفلیکٹ کرے گا. اینڈ وہ آپ کی بات مجھے اتنی کی لگی کیونکہ مجھے یہ بات کسی نے نہیں بولی تھی. میں نے کہا ہاں, میں وائی شوڈنٹ آئی ڈو سم تھنگ لائک دس. اگر میں اندر سے کانفیڈنٹ فیل کر رہی ہوں تو وہ میرے ہر چیز میں ریفلیکٹ کرے گا, کرتا ہے, آپ کی سوچوں میں بھی ریفلیکٹ. اور میرے آس پاس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ میری وجہ سے اچھا ہوگا کیونکہ میں اچھے موڈ میں ہوں گی, میں اچھا فیل کر رہی ہوں. آپ جہاں بیٹھیں گی وہاں پازیٹیوٹی جائے گی, آپ کے چاہے دوست ہوں, آپ کی ٹیم ہو, آپ کے ورکرز, آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہوں. اچھا چلیں, سیکنڈ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کون سے پروسیجرز ہیں وچ یو فیل کہ اگر آپ 20 سال کے ہوں تو آپ کرا سکتے ہیں, 30 سال کے ہوں تو کرا سکتے ہیں, 40 سال کے ہوں تو کرا سکتے ہیں, اور 50 سال کے ہوں تو کیا کرا سکتے ہیں؟ اوکے, اچھا دیکھیں, ہم جب بات کرتے ہیں نا 20s اور انڈر 20, ہمارے ہاں دو چیزیں بہت ہی کامن ہیں, ایکنی, ٹھیک ہے, اور ایکسٹرا آئلی یا پروڈکٹیو اسکن, جس کی وجہ سے ایکنی ہوتی بھی ہے. اس کے ہارمون, اس کے دوسرے فیکٹرز ہیں, پھر وہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. تو اگر ہم نے اس ایکنی کو ٹریٹ نہیں کیا, لوگ کیا کرتے ہیں کہ ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے جو بھی سب, میں بھی مارننگ شو کرتی رہی ہوں اور کروں گی بھی کبھی, تو ایسا نہ ہو, لیکن ویسے میں بتا رہی ہوں کہ اپنی اپروچ کو بہت درست رکھنا چاہیے کہ میڈیکلی اس کو ٹریٹ ضرور کروائیں. کیونکہ اگر ایک دفعہ رابعہ آپ نے ایکنی چھوڑ دی تو وہ ایکنی آپ کے بہت ڈیپ روٹڈ بھی چلی جاتی ہے, وہ آپ کے اسکارز بھی دے گی, وہ آپ کے مارکس بھی دے گی, اور وہ مارکس جو ہیں وہ پگمنٹیشن بھی بن سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو صحیح سیریسلی ٹریٹ نہیں کیا. سو ایکنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ اوائڈ کریں, یہ 1-2 دانے آتے ہیں تو ٹھیک, 1-2
کی بات نہیں کری, میں اس کی بات کر رہی ہوں کہ جہاں آپ کو آپ کا کانفیڈینس آپ لوز کر رہے ہیں اور آپ کو ایکنی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں, اور ہمارے یہاں جو پریکٹسز ڈفرینٹ ہیں کہ میں نے دیکھا کہ برابر والی کو کوئی کسی نے دیا کہ یہ فلاں بہت اچھا فیس واش ہے, یہ یوز کر لو, تو وہ بھی کر رہی تھی تو میں نے بھی کر لیا. تو وہ آن لائن دیکھ کے تو 500 کی کریم یا 1000 روپے کی کریم منگائی تھی, وہ میں نے وہ اور بڑھا کے آ جاتی ہیں, وہ اور پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے, پھر وہ ہمارے بس سے بھی آگے کی بات چلی جاتی ہے. تو اس لیے پرابلم چھوٹی ہو تو اس کو وہیں پکڑ لینا چاہیے. سو ایکنی کو آپ کہہ رہی میڈیکلی ٹریٹ کریں, لیکن پروسیجر کون سا ہو 20 اور انڈر 20 پہ آپ ریکمینڈ کریں گی اگر بہت زیادہ ہے تو کوئی پروسیجر کرا لیں؟ میڈیسن سب سے پہلے تو میڈیسن, ٹھیک ہے. اگر پروسیجرز کے اوپر آتے ہیں تو اینٹی ایکنی لیزرز موجود ہیں, لیزرز, اوکے, پیلز موجود ہیں. اینڈ فار انڈر لائک 16 ٹو 20 پہ آپ ریکمینڈ کریں؟ یس بالکل بالکل. میں نے اپنی بیٹی کے پیل کیا, ٹھیک ہے, تو پیلز موجود ہیں, مائکرو نیڈلنگ موجود ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے اگین کہ کون سی اسٹیج پہ ہے. ہر اسٹیج پہ مائکرو نیڈل ایکنی والی اسکن کے لیے یوز نہیں ہو سکتی. آئلی اسکن کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آئلی اسکن کے لیے دیکھیں, آئلی اسکن کے لیے جیسے دی ایستھیٹک میں پریکٹس کیا جاتا ہے, ہمارا ایک کاکٹیل فیشیل ہے. ٹھیک ہے. آپ اسکن کو جتنا آئلی رکھیں گے, ان دس ایج آئلی رکھنا بہت اچھا ہے, بائی دا وے ایٹ آر ایج آئلی رکھنا بہت بہتر ہے. لیکن انڈر 20s میں اگر آپ اسکن کو آئلی رکھ رہے ہیں تو آپ پرون ہوتے ہیں نا زیادہ سے زیادہ کامیڈونس ڈیولپ کرنے کے, بلیک ہیڈز, وائٹ ہیڈز اور اس طرح کی چیزیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی اسکن کو تھوڑا سا سلف آف کیا جانا چاہیے. تو ہمارے پاس مختلف فیشیلز موجود ہیں, اسپیشلی کاکٹیل فیشیل, جس میں ہم کچھ ایسے سیرمز ڈالتے ہیں جس سے آپ کی اسکن ڈرائی ہوتی ہے, آپ کے جو گلینڈز ہیں اس کی ہائپر ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے, تو آپ کو نہ صرف اپنے پورز کم نظر آتے ہیں, آپ کی ایکنی بھی کم آتی ہے. اوکے, ٹھیک ہے. اب 30 پہ کیا پروسیجرز آپ ریکمینڈ کریں گی؟ کوئی خاتون ہے, ٹھیک ہے, وہ 30 کو ٹچ کر رہی ہیں, تو واٹ آر دا پاسبل پروسیجرز جو ان کو اس ایج پہ کرا لینے چاہیے جو زیادہ فائدہ مند ہوں گے بجائے سے کہ وہ 10 سے 15 سال بعد وہ کریں؟ دیکھو رابعہ, ایکنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے, ایکنی نہیں, ہم جنرل بات کر رہے ہیں. اگر ایکنی کے مارکس یا اسکارز رہے ہوئے ہیں تو اس کے لیے دنیا میں ایف ڈی اپرووڈ ایک ہی ٹریٹمنٹ ہے, دیٹ از آر ایف, ریڈیو فریکوینسی. اوکے. اس کی بہت ساری نئی فارمز آ گئی ہیں, نئی مشینز آ گئی ہیں, لیکن طریقہ لاجک جو اس کو ان اسکارز کو یا ان کھڈوں کو بھرنے کی ہے وہ ایک ہی ہے. وہ کسی کریم سے آپ کا وہ کھڈا بھرا نہیں جا سکتا, اور وہ اتنا سیف ہے کہ اس کو ایف ڈی اے نے بھی اپروو کیا ہے. اور وہ آئی ایم شیور آپ میرے نہیں کسی اور کلینک پہ جو ایستھیٹک کلینک ہے اور اوتھینٹک ہے وہاں جائیں گے, وہاں یہ ضرور آپ کو ٹریٹمنٹ آفر ہوگا. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں ابھی تو بہت چھوٹی ایج ہے, یہ 18 سال میں نہیں کرا سکتے. نو, اسکار آ گیا تو وہ 18 سال